کیونکہ جو مختصر وقت ہے اس کے اندر ناچیز نے جناب والا نے جڑی گل سمجھانی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سامنے رکھا ہے. فقیر نے آج دونوں قرآن مجید کی روشنی کے اندر اجر منافق غیر منافق انہوں دی پہچان اور نشانی بیان کرنا انتہائی توجہ نے سماعت فرماؤ انشاءاللہ. اللہ رب العالمین میں نے صحیح بیان کی توفیق نصیب فرمائے اور دونوں سمجھ کے میں نے سمجھا کے قیامت کرنے دی اور ایسے مہلک اور خطرناک ٹولے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو منافقہ دا اللہ جنہوں کی زبان دی کلمہ ہے وہ تو دین دی گل کرتے ہیں مگر انہوں نے دل دین دا پیار محبت نہیں بلکہ دشمنی ہوگی. یہ جڑا ٹولہ ہے نا یہ بہت خطرناک ٹولہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار اپنے بیانات کے اندر جو واضح اور ظاہر فرمایا ہے وہی کہ میری امت نے جنا بڑا نقصان ہونا کافرہ دیتا نہیں ہونا منافقہ دیتا منافقہ دیتا بڑا نقصان. دوستو تاں کر کے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو تاریخ اسلام میں پوری تاریخ امت مسلمان سے بڑا بڑا اوکھا وقت مسلمانوں نے آیا ہے. تباہیاں مچی ہیں بڑے 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 ملت اسلامیہ کے نقصان ہو مگر تاریخ بھروڑ کے دیکھو تاریخ بھروڑ کے دیکھو جے تو آنکھو سیدھا ساما کافر ہی مسلمانوں نے غالب ہو گیا اور انہوں نے مسلمانوں نے مغلوب کر لیا. نہیں جنہوں بھی آدھے نال ادھر رہے نے اس وقت اسلام کا نقصان ہوا ہے. اس تو پہلا کافر جننے بھی زور نہ لایا ہے یاد رکھ لو کدے مسلمانوں نے غالب نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ نے جو یاد رکھ لو مسلمانوں کے دل کے اندر دیکھو نا کافر ہے کافروں کے واسطے دنیا ہے بس اس تو علاوہ اگلا جہان ہے ہی نہیں کہ مومن ہے وہ دے واسطے دنیا تے ہے ہی خیر خانہ ان دے واسطے دنیا ہے ہی کافر دے واسطے جنت ہے بس یہی جہان ہے اگلا جہان ہے ہی نہیں. وہ دے واسطے جان دینا تو بہت اوکھا کام ہے جب مومن ہے بندہ ہے مومن وہ دے واسطے جان دے رکھنا اوکھا کام وہ دے واسطے بالکل اوکھا کام نہیں انہیں پتہ ہے جہان اوکھا ہے اگر جان دیواں گا مرنا تو پھر بھی ہے. ایک ہے کہ بستر تے بڑا تکلیف زیادہ ہے جان دے اللہ تعالیٰ دے راہ دے اندر تکلیف تھوڑی بلکہ ہے ہی نہیں. اور پھر اگلیاں بہاراں نے نعمتاں نے بڑیاں فرحتاں نے بڑیاں خوشیاں نے اور بڑے انعامات نے مرنا تے ہے ہی ہے. پھر کیوں نہ ہو میرا رسول دے نام تو جان قربان ہو جائے انہاں واسطے جان دینا مسئلہ نہیں. یاد رکھو تا کر کے کافر مسلمانوں کے غالب آ گیا انج نہیں ہویا. جنہوں بھی تاریخ پڑھ کے دیکھو کافر جنہوں بھی غالب آیا ہے اپنی اشاری مکاری دی وجہ نال اور جے اپنے مسلمان ہے سن کلمہ پڑھنا رہے سن انہاں دی دغابازی اور انہاں دی منافقت دی وجہ نال کافر ہمیشہ غالب آیا ہے وگرنہ کدے بھی کافر اور عالم کفر مسلمانوں دے غالب آ سکتا نہیں. تاریخ پڑھ کے دیکھو این نظر سے کرو این تو جو ہے ذرا ذوق میں بولو سبحان اللہ تو جو ہے ذرا ذوق میں بولو سبحان اللہ. دوستو ادھر دیکھو بغداد شاید جناب اور تاریخ تو آگاہی ہوگی ویسے آج کل آگاہی آج کل خصوصاً جن نبی نسل اٹھ رہی انہوں نے فلمہ تو آگاہی انہوں نے اپنی تاریخ تو آگاہی نہیں. ہلاکو خان نے جناب بغداد اجاڑ کے رکھ دیتا سی وہ مسلمانہ کے واسطے کیا سی قیامت سی قیامت. جدو ہلاکو خان چنگیز خان نے مسلمانہ جنہ ٹکر لئی سی کتنی قدر غارت ہوئی سی لکھو کھا کوئی اگر تعداد کرو تو کروڑ دے قریب سی مسلمانہ. بغداد ورگا شہر بغداد جرا دار الخلافہ سی وہ حال بنیا سی جدو ہلاکو خان نے اتنا لیٹ ہو جائی سی ایک نال 9 لاکھ بندہ تے او مریا سی جڑا تے خانے نوں مر گیا سی اونے دریا دجلہ جو ہے سی اوندا پل توڑ دیتا اوندا جڑا ہے سی بند توڑ دیتا پانی وچ وڑیا تے 9 لاکھ بندہ تے لاشاں او نکلی سن تے خانے پتہ نہیں کی لاشاں اتنی اور پھر سرا دے نار بنا دتے. اے ٹاما بندہ بغداد شہر دے اندر سی بغداد شہر دے ٹاما ادوں بھی
اتنا جو غلبہ ہوا شکار ہلاکو خان دی فوج نو قسم خدا دی کر کے آنا اندر منافق سب جنہ دی منافق دی مسلمانہ دی جتنا نقصان آجو ہندوستان دی سرزمین دیتے اسلام دا دور دورہ سے مکدہ گیا ختم ہوتا گیا آخری صبح جرہ ٹیپو سلطان دے کول محسود دریا سے تیرا کھسے ہے اور اس تو بعد پھر یہ جو کالی رات آئی ہے کہ دل بدے نو دی سیاہی بڑھتی جا رہی ہے مگر سنو کسی پاس چمک تو اس وقت بھی کیا ہوا سی انگریز دی مکاری سی اور اپنے دی خداری سی منافقت سی اگر خداری نہ ہوگی قسم خدا دی کر کرنا مسلمانہ دلال ساڑھے ہوتی اتنی کالی لمبی رات نہیں سی پتہ لگے اتنا خطرناک ٹول ہے خدا تعالیٰ دی پناہ تو میں تواڈے سامنے جلدی نہ ایک دو یہ ہے کہ ندی رام تو قرآن مجید روشنی بیان کرا گا توجہ ہے تو ذرا ایک بار پیار رکھو میری گل سنو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ دا پاک کلام ہے رب سونے نہیں آغاز دن اپنی توحید کی گل نہیں کی تھی کیونکہ پہلی گل توحید دی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید تو آغاز نہیں فرمایا رب نے قرآن مجید دے بارے دستے تین طرح دے ٹولے ہیں ایک مومنہ دا دوسرا کافرہ دا تیسرا منافقہ سمجھ آئیے یہ نہیں ہے رب نے پہلے تین ٹولیاں دا ذکر کیتا تین گروہاں دا ہم سنو کس طرح کیتا مومنین دا ذکر تین آیت ہے مومنہ دا ذکر کنی آیت ہے تین آیت ہے ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ترجمہ نہ بھی کرا ہوں دیکھو کہ احکام میں منافقین کی گل سمجھانی ہے اگے جا کے لہذا اگر ترجمہ نہ بھی کرا میں صرف نشاندہی کر لیں دو ہے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون مومن کا ذکر ختم ہو گیا آگے کافروں شروع ہو گئے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دو ہے کافرہ کا ذکر ختم ہو گیا اور اگے منافقہ شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع ہی منافقہ دے بیان چلا چھڑیا اتنا خطرناک ہوتا ہے کافر کا نقصان نہیں کرے گا جنہ منافق نقصان کرے گا اور پہلی آیت جڑی اس کو غور نال سنو میں پھر دے وچ جناب نے گل سمجھانا توجہ نال بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کریم نے فرمایا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ادھر دیکھنا سجنا تو رب العالمین جل وعلا کریم نے جو منافقہ دیا پہچان منافقہ دی علامت اور پہچان بیان کرنی دی آغاز فرمایا ومن الناس کچھ لوگ جدے بھی ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر جنہیں آخدے نہیں ایسا رب کو بھی مننا ہے یوم آخرت کو بھی منیا ہے یہ مطلب بندہ یہ نہیں ایسا کل دین نو منیا ہے یہ مطلب یہ نہیں بس دور منیا دور کے شہر نہیں منیا کل دین کیوں پہلی شاید توحید ہے اور آخری شاید آخرت ہے یعنی پہلی شاید ذکر دے آخری شاید ذکر دے مطلب یہ نہیں سی ہونا جی اس گل کا مطلب اس اور قسم نہیں منتے نا مطلب یہ سی کہ ایسا کل دین نو مننے کل یہ مطلب بنتا ہے کہ ایسا کل دین نو مننے کہ کل دین پہلی شاید توحید ہے آخری شاید آخرت ہے تا کر کے پھر پہلی شاید ذکر آخری شاید ذکر آگا توجہ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين رب العالمین فرماتا ہے کئی لوگ اندے نے جڑے آخدے نے اساں دین نو منیا رب العالمین نو منیا ہے مولا تعالیٰ تے ایمان لے کے آیا یوم آخرت نو منیا ہے رب العالمین فرماتا منی بیٹھے نے پر وما هم بمؤمنین انہاں دا مننا برابر ہے ساڈی بارگاہ دے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھدا ادھر ویکھنا توجہ پوری توجہ کریا جے اور غور کریا جے انہاں نے آکھیا منیا ہے اساں کوئی دین نو منیا ہے رب نے فرمایا وما هم بمؤمنین نہ رہ گئے تہاڈا مننا نہ مننا برابر ہے سونیا ادھر ویکھ انہاں کل دین نو منیا ہے رب نے فرمایا نہ مننا برابر ہے کیڑی گل ہے جس گل دی وجہ نال رب العالمین نے فرمایا منیا تے کی منیا کیڑی گل ہے جس گل وچ رہ گئے کیڑا نقطہ ہے جس نقطے وچ رہ گئے رب العالمین نے انہاں دا مننا بیکار کر کے فرمایا تہاڈا مننا نہ مننا برابر ہے اور سجنا ادھر میری گل سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی سوال بھی سمجھ آیا یا نہیں آیا سوال
سوال ہے آخدے نہیں اسا اللہ نو منیا ہے یوم آخرت نو منیا ہے کیا مطلب اسا کل دین نو منیا ہے رب فرماندے نے تسا نہیں منیا ہے رب فرماندا نہیں منیا ہے رب فرماندا نہیں منیا آخرکار کوئی گل انجری ہے جس گل وچ رہ گئے رب نے انہاں دا مننا نہ مننا برابر کر چھڈیا ہے سجنا اے درویش رب دا کلام ہے ایک آیت دی تفسیر دوسری آیت کر چھڑ دی آ اے درویش اے پہلے سپارے دی آیت 28ویں سپارے دے اندر لے چلنا وا جے پتہ لگے گا او کیڑی گل سی او کیڑی گل دے اندر آ کے رہ گئے رب نے انہاں دا مننا نہ مننا برابر چ کیتا ہے تے جنوں منافقت آکھیا جاندا ہے اور منافقت دی بڑی نشانی آکھیا جاندا ہے اے ویکھ سونیا اے درویش رب دا پاک کلام پڑھ لگیا وا سورۃ المجادلہ نو کھولے سورۃ المجادلہ 28واں سپارہ ہے مولا تعالی جل مجدہ الکریم اپنی ناراب کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرة اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اس آیت دلال پتہ لگ گیا کیڑی گل دے اندر آ کے رہ گئے جدی وجہ نال رب نے فرمایا تہاڈا مننا نہ مننا برابر ہے تہاڈا نہ مننا نہ مرنا برابر ہے او کیڑی گل سی جڑی گل چاہ کے رہ گئے رب نے فرمایا اے گل چاہ کے رہ گئے دفع ہو جاؤ تہاڈا مننا نہ مننا برابر ہے او سونیا اے درویش اور منافقت کے نشان رب العالمین نے منافقت دی نشانی کیڑی بیان فرمائی تو یہ گلاں سامنے آ جانیاں نے اے درویش رب العالمین فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر فرمایا جنہاں نے حقیقت رب نو منیا ہے جنہاں نے حقیقت یوم آخرت نو منیا ہے فرمایا یاد رکھ لو تہاڈے تے تساں انہاں دے اندر اے گل نہیں پاؤ گے انہاں دے اندر اے گل نہیں ہو سکتی تو جو رب فرماتا ہے پہلے سپارے دے اندر فرمایا انہاں نے آکھیا اساں منیا ہے رب نے فرمایا مننا نہ مننا برابر ہے رب سونیا کیوں نہ مننا برابر ہے رب العالمین دستا ہے وہ جڑا یوم آخرت نو منن والا ہوئے گا رب نو منن والا ہوئے گا او دے اندر اے گل نہیں ہو سکتی اے گل نہیں ہو سکتی اے گل نہیں ہو سکتی کیڑی گل نہیں ہو سکتی یوادون من حاد اللہ ورسولہ فرمایا وہ جڑا رب رسول دا دشمن ہوئے گا رب رسول دا دشمن ہوئے گا کدے انہاں نال پیار نہیں آ سکدا کدے انہاں نال محبت نہیں آ سکتی رب دا دشمن ہے محبت نہیں آئے گی دین کا دشمن ہے محبت نہیں آئے گی رسول کا دشمن ہے محبت نہیں آئے گی صحابہ کا دشمن ہے محبت نہیں آئے گی اہل بیت کا دشمن ہے محبت نہیں آئے گی وہ سونیا یہ درویش رب العالمین نے دسیا ہے انہاں سانو منیا ہے پر سے جڑے ساڈے یار دے دشمن نے انہاں نال نفرت نہیں رکھی دفع ہو جان سانو ایسا بندہ نہیں چاہیے سانو تے ہی چاہیے ہے وہ جڑا ساڈے پیارے نال پیار کرنے والا ہوئے اور ساڈے نبی دے دشمن محمد چشتی سونے آتا جو ہے نا سجنا ذرا ذوقنا بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا یہ درویش جڑا تھے ہر ایک نال پیار ہونا چاہیے ہر ایک نال محبت ہونی چاہیے نفرت کسی نال نہیں پیار ہر ایک نال ہونا چاہیے یاد رکھ پکا منافق ہے وہ پکا منافق ہے کیوں وہ جڑا منافق ہوے گا جڑا مومن ہوے گا وہ رب دے پیارے نال پیار کرے گا رب دے دشمناں نال دشمنی رکھے گا وہ سجنا یہ درویش رب العالمین جل مجدہ الکریم نے واضح علامت بیان فرمائی ہے واضح علامت بیان فرمائی ہے منافق کیڑا ہوندا ہے منافق رب دے رسول دے دشمناں دے نال یاریاں لانا ہے اگر اپنی ذات دا مسئلہ ہوے غصہ کرے گا اگر اپنی ذات دا مسئلہ ہوے غضب وچ آ جائے گا جلال وچ آ جائے گا نفرت رکھے گا پر جب رب رسول دی گل آوے گی پھر نفرت رکھنا گوارا نہیں کرے گا اے مولویوں دے جھگڑے نے اے تے حلوے دا رولا ہے قسم خدا دی کر کے نا اے منافق رقم ہے وہ جڑا مومن ہے اپنی ذات دا مسئلہ ہوے تے معاف کر دیندا ہے
پر جس وقت گل دین لیا وے پھر غضب چا جاندا ہے تے جلال وچ آ جاندا ہے سمجھ نہیں لگی نہیں ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ انہی گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ ایک اور آیت پڑھنا مزید گل کھل جائے گی ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ سونیا ادھر ویکھ پہلی آیت پڑھی میں پہلے سپارے وچ دوسری آیت پڑھی 28ویں سپارے وچ تیسری آیت جڑی پڑھن لگا وا اے 5ویں سپارے وچ پڑھن لگا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اللہ دا کلام ہے کیویں گلاں کھول کھول کے بیان کردا ہے تیری میری توجہ نہ ہوئے دھیان نہ ہوئے تیرا میرا قصور ہے رب دے قرآن دے بیان دا قصور نہیں ہے رب دا قرآن تے ہر گل کھول کھول کے بیان فرما چھڑدا ہے ایتھے مینوں حضرت امام حسن پاک دی گل یاد آ گئی آکو تے سنا چھوڑا ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ سنیا ادھر اپنی ذات دی گل آوے معاف کر دے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی آپ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تشریف کردیاں بندہ اٹھ پیا ہے بندہ اٹھیا ہے انہیں گالا کڑیاں نے آپ سن دے رہے گالا سن دے رہے علی دلال گالا سن دا رہا ہے گالا سنیاں نے جدوں خاموش ہویا ہے آپ ممبر تو تھلے تشریف لے آئے نے جیب میں ہاتھ ماریا ہے جنہیں پیسے ہے سن دے چھوڑے موڑے تے چادر پائی ہوئی سی لا کے دے چھوڑیے ہاتھ بن گیا دلال بالا کو گل سمجھ لیا میں گالا کڑیاں نے تو انعام دیتا ہے مسکران کے فرمایا بیلیا جرا تیرے کول سی تو دیتا ہے جرا ساڑے کول سی ساڑے ہوئی چھڑیا ہے اللہ بالا میرے معاف کر دے وہ آپ نے فرمایا جب معافی منگنی سی پھر گالا کیوں کڑیاں نے معافی منگنی سی پھر گالا کیوں کڑیاں نے آپ سرکار سب کے جان یہ سوال کیتا ہے تے رو کے آندہ لجپالا میں سنیا سی مدینے دا تاجدار اپنی ذات دا غصہ نہیں سی فرما دے ہوندے اپنی ذات دا غصہ نہیں سی فرما دے ہوندے اپنی ذات دا غصہ نہیں سی فرما دے ہوندے حضرت انس پاک فرما دے نے میں مدینے دے تاجدار دی خدمت دے اندر بڑے سوال دیا میری ماں نے میری اماں پاک نے حضور دے سپرد کیتا ہویا سی کہ تھوڑی خدمت کرے گا حضور نے کئی سال دے عرصے دے اندر میں ڈانٹ دیا تھا کہ نہیں مارنا تے کجا کئی بار انج ہویا ہے کئی بار انج بھی ہویا ہے حضور نے میرے کام گھلیا ہے جا فلانا کام کر میں گیا راج کھلو گیا بچے کھیل رہے ہیں انہوں نے نال کھیلنا شروع کر دیتا ہے حضور اس پاک سرکار انتظار کیتا ہے میں نہیں پہنچا آپ پچھوں آمدے سن خاموشی نال میری گردن تو پکڑ نہیں دے سن فرماتے سن پتر میں تو کیڑے کم گھلیا تو کیڑے کم لگ گیا ہے پر چھڑ گیا نہیں ہے آندہ ہے میں ازمانا سی تسا خون مدینے دے تاجدار دا جے گاڑے اندر بھی گل ہے یا نہیں تسا ثابت کر دیتا ہے تو سچا نبی دا نواسا ہے خون بھی وہی ہے عادت بھی وہی ہے صفت بھی وہی ہے اور اگلی آیت سن توجہ ہے دکھا مکا دیا گا توجہ ہے ذرا اخرى بولو نا سبحان اللہ سنو ادھر دیکھنا مولا تعالی جل مجدہ الکریم فرماندا ہے اے بندے پنجواں سپارہ ہے اللہ تعالی فرماندا ہے منافقہ دی گل کردے ہویا فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما سونیا بشارت دے دے سونیا منافقہ رو بشارت دے دے وہ قاضی عذاب علیم دی اگر بڑی توجہ نہ سنے عذاب علیم دی بشارت دے دے وہ دردناک عذاب دی بشارت دا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا تو تمہیں پتہ ہے عذاب تکلیف دی خوشخبری تے نہیں ہوندی یہ تے ماڑی دے بڑی گھٹیا قسم دی اور بڑی دردناک خبر ہوندی ہے افسوسناک خبر ہوندی یہ خوشخبری نہیں ہوندی تمہیں پتہ ہے خوشخبری جن نال دل خوش ہوئے انہوں خوشخبری آن دینے جن نال دل پریشان ہوئے انہوں خوشخبری نہیں آن دے پر رب فرماتا بشر المنافقین سونیا بشارت دے دے انہوں خوشخبری دے دے انہوں آخرے نے اگلے نو ذلیل کرنا پتہ لگیا جدو کر منافقہ دیا ہے رب ورگی ذات بھی انہوں ذلیل کر چھڑتی ہے سونیا پتہ لگیا اگر منافقہ دیا ہے انہوں نے ذلیل کرنا انہوں نے ذلت واسطے کر کرنا یہ دے خود مولا تعالیٰ دے کلام دی سنت دے سنو توجہ
پچھلی آیت کی میں نشانی بیان ہوئی کہ جڑا منافق ہوئے گا اور رب رسول دے دشمنان نال پیار پاوے گا، اور اس آیت دی نشانی بڑی توجہ نال سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے منافقانوں دردناک عذاب دی بشارت دے وہ کیڑے ہوندے نے؟ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جڑے مومناں نوں چھڑ کے کافراں نال یاریاں لاندے نے، مومناں نوں چھڑ کے نال کافر آخنے بھی نے نالے یاریاں بھی لاندے نے۔ ہاں ادھر ویکھ کافراں نال یاریاں لاندے نے کیوں؟ جب تک وہ عندهم العزہ، سانو عزت مل جاوے گی، ساری معاشرے کے اندر قدر بن جائے گی، ساری معاشرے کے اندر عزت بن جاوے گی، ساری معاشرے کے اندر شان بن جاوے گی۔ فرمایا وہ جڑا منافق ہے وہ دی سارے نال وڈی نشانی ہوندی ہے رب رسول دا حکم نہیں ویکھدا بلکہ معاشرے نو ویکھدا ہے، لوگاں نو ویکھدا ہے کہ کیڑے کام دے اندر لوگ راضی ہوندے نے، کیڑا کام کراں تے مینوں عزت ملے گی، بھاویں رب رسول دی دشمنی والا ہوئے، کافر کا طریقہ ہوئے۔ قسم خدا دی وہ جڑا منافق ہے وہ دی موٹی نشانی ہے وہ کافراں نال یاریاں لاندا ہے، کافراں دا طریقہ اپناندا ہے، کافراں دے طور اپناندا ہے، انہاں دی حالات اپناندا ہے، انہاں دا لباس اپناندا ہے، انہاں دی شکل و صورت اپناندا ہے، انہاں دی تعلیم و تہذیب اپناندا ہے، انہاں دا قانون اپناندا ہے۔ قسم خدا دی کادے واسطے اپناندا ہے؟ رہن سہن دے طریقے اور شادی بیاہ کرن دے طریقے سارے کافراں والے کیوں؟ معاشرے دے اندر عزت بن جاوے گی کیونکہ جڑا نبی دا طریقہ ہے، اسلام دا دسیا ہوا طریقہ ہے، او دی قدر نہیں، او دی عزت نہیں، او دی معاشرے دے اندر کوئی وقت نہیں، لہذا کافراں دی عزت ہے، کافراں دے طریقے دی عزت ہے، لہذا او اپناواں تاکہ میرے عزت مل جاوے۔ فرمایا پکا منافق ہے، پکا منافق ہے وہ جڑا مومن ہوے گا، او دی موٹی نشانی ہوے گی، انہیں معاشرے تو نہیں ویکھنا، انہیں ظاہری عزت تو نہیں ویکھنا، انہیں شان و شوکت تو نہیں ویکھنا، انہیں اپنے نبی دا طریقہ ویکھنا ہے، انہیں اپنے نبی دا راہ ویکھنا ہے، انہیں اپنے نبی دی عادت نو ویکھنا ہے، انہیں تے آکھنا ہے چار دا طریقہ اپناواں، دنیا لکھ تانے مارے او بنیا عاشق بنیو، ملامت ہوئی لاکھ لوکی کافر کافر آکھن تو آکھو آکھو۔ ایک گل کیڑی سمجھ آ گئی جہدے سامنے گل دین دی ہوئے، اسلام دی ہوئے، رب رسول دے طریقے دی، ہاں اللہ تعالیٰ دے دسے طریقے دی، حضور پاک سرکار دی سیرت دی ہوئے، کیونکہ گل بالکل ٹھیک ہے، مگر معاشرے نال دی چلنا پہلا رب دا قرآن فرماتا پکا منافق۔ اے بندہ اسلام نو اتنا نقصان دے گا، گل سنو اللہ تعالیٰ واضح پہ فرماندا ہے کہ جرا منافق ہوندا ہے وہ مومناں نال یاریاں نہیں لاوے گا، مومناں نال یاریاں نہیں لاوے گا، کافراں نال لاوے گا۔ جب تہون عندهم العزہ، عزت تلاش کرنے خاطر تاکہ معاشرے اندر کی عزت ہو، انہوں سلامہ ہونا، انہوں سلوٹا ہو جانا، کافر دا لباس اپنائے گا، نبی دی سنت دی قدر نہیں، ہائے ہائے کافر دا طریقہ اپنائے گا تاکہ معاشرے اندر میری عزت بن جائے۔ اور آپ فرماتا ہے پکا منافق ہے، اور جنہا مومن آئے گا آدھا دنیا بھوے لکھ تانے مارے، بھوے لکھ میرے مارے، بھوے اعتراض کرے، اور لوگاں نے اعتراض اور معاشرے نے زانے میں نہیں دیکھنا، اپنے یار دی عداد دیکھنا ہے، انہیں آخنا ہے اگر تانا نہیں مجھے گا تو یار دی سنت ادا کر دیا چاس نہیں آئے گی، وہ جیوے جیوے تانے بجے لگے سارو یار دی سنت ادا کر دیا چاس دے سوال۔ میری گل سمجھ آگئی یا نہیں آئی؟ داڑھی بنانا کافر دا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام دا نہیں، آپ نے داڑھی سی ادھر دیکھو گل یہ ہے ذہن سے خیال پیدا یار داڑھی رکھے تو معاشرے سے قدر نہیں، یہ کہ ہن آج کل کیونکہ ماحول اس طرح نہیں ہے نا، داڑھی بنائیے پکا منافق ہے، ہاں اگر یہ سمجھے داڑھی بنائی منہ تے گند ملی بیٹھا ہوا بازی آیا مجبور منہ تے گند ملی بیٹھا کی حال ہے میرا، اے سوچے قسم خدا دی کر کے آنا اب منہ تے گند ملی بیٹھا جس وقت منہ تے داڑھی آئے گئی سمجھا کہ جی منہ تے پھلا دی بہار آ گئی ہے، ہاں گناہگار ہے پر یہ منافق نہیں پکا مومن ہے۔ ایک آخری جادی بارا ایک گل سنا لما تانوں جنہیں پتہ لگے گا ایمان دا تقاضا منافق نے معاشرے دی ہوا نو دیکھنا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی پکا منافق، ہم قرآن نے بیان فرمایا ہے ایبتغون عندهم العزہ، عزت انہیں تلاش کریں، دیکھنا ہے عزت کس کام میں چاہے، معاشرے دے اندر سلام کس کام میں چاہے، اگر ادھر بے پردگی نو دی بہن دی بے حیائی نو اگر معاشرہ عزت نکالنا دیکھ رہا ہے تو آگے گا دھی پردے دے اندر سارا پاک دے طریقے دے نہیں کافرہ دے طریقے کی ہوئے گی، قسم خدا دی کر کے آنا پکا منافق ہے، وجہ مومن ہوئے گا آگے گا لاکھ زمانہ اب ہمیں سارا پاک دے طریقے
کے پردے والی گالوں اور سمجھے نیچ اور گھٹیا سمجھے وہ آپ گھٹیا ہوئے گا آپ نیچ ہوئے گا اور زمانہ پٹھا بھی نٹک جاوے جس راہ دے اور زمانہ چلے ہو رہے مدینے دے تاجدار دا ہو رہے اسادے یار دا راہ چھوڑ کے معاشرے دے راہ دے پیچھے نہیں چل سکتے پکا مومن ہوئے گا ایمان والا ہوئے گا آخری گل سنا کے گل مکانا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں آپ سرکار نے جو ایران دا علاقہ فتح فرمایا سنیا جی ایمان دا تقاضا کیا ہے آپ سرکار نے جو ایران دا علاقہ فتح فرمایا نا کھانا کھان واسطے کافرہ نے آپ نے دعوت کی تھی آپ تشریف لے گئے کھانا سامنے آیا آپ کھانا کھا رہے سن لقمہ اٹھایا جو لقمہ اٹھایا نا تو تھڑکا زمین تے ڈگیا آپ نے ہاتھ کے بتا کے جو لقمہ اٹھان دا ارادہ کیتا نا آپ نے کوئی ایک بندہ بیٹھا سی اندر سرکار نہ کھا زمین تو اٹھا کے کھانا بنا سکتے نہیں نہ ادھر رکھو ایک کے زور دا طریقہ بیٹھ کے سونی طرح انسان آزم رب دا کیونکہ عزت ہے رب دا شکر گزار بندہ بن کے کھانا ایک کتیاں تے کھوتیاں وانگو کھانا کھوتا کھلو کے کھاوے بندہ بھی کھلو کے کھاوے ادھر میں ٹکا کھلو کے کھاوے بندہ بھی کھلو کے کھاوے یہی وہ کافر کیونکہ کافر رسول پسند کرتا ہے کیونکہ معاشرہ اس پاس جا رہے ہیں اگر اس طرح کریں گے تو لوگ عزت دی نگاہ قدر دی نگاہ لے لکھیں بھی یہ تو بالکل چھوٹا اور حولا اور نیچ طریقہ ہے قسم خدا دی پکا منافق ہے کیوں بھائی عندهم العزہ انہیں کافر کے طریقے سے عزت کو تلاش کیتا ہے اور جب مومن ہوئے گا کافرہ کے طریقے سے نہیں نبی کی سنت کی عزت کو تلاش کرتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان میں کہنے لگے سرکار نے لقمہ اٹھا کے نہ کھو وجہ یہ ہے اس علاقے کا رواج ہے جڑا بندہ زمین تو لقمہ اٹھا کے کھاوے نا تے لوگ اس کو بھوکے دل نہ سمجھتے ہیں لہذا اس طرح مناسب بات نہیں ہے تو سا لقمہ اٹھا کے نہ کھاو یعنی جب گل ہوئی نا تے آپ سرکار نے ایک تاریخی لفظ بولیا جڑا مسلمان ہر ایک مسلمان اپنے دل دی تختے تے لکھنا چاہیے جڑا ایمان دے اندر اور یہ چمک پیدا کرتا ہے اور ایمان دے اندر بہار پیدا کرتا ہے آپ نے فرمایا نترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقى آپ نے فرمایا انہاں پاگلا بے وقوفت چولا کی خاطر میں اپنے نبی کی سنت میں چھوڑ پھر سنو ادھر سے دو گلاں نکل دی وہ میں جلدی نہ پیش کرنی ہے اللہ تو سنت ہے کتنا پیارا جملہ ہے یار اللہ رسول کی نے خوش ہوئے ہوں گے اللہ رسول کی نے خوش ہوئے ہوں گے معاشرے کی تھوڑی جواب بدلی لیں گے ان سے کی کیتا جائے نیچ ہے انہیں کی پتہ ایمان دے ٹکا دیا ہے انہیں یار یہ پتہ کی ہوئے قدر ہے تناب روح ہے یار یہ دعوانی ہے انتو کو سنت نبی چھنا لہؤلاء الحمقى آپ نے فرمایا میں نے چبلا تے پاگلا تے بے وقوفاں دی خاطر اپنے نبی دی سنت کو چھوڑ دیا یہ تو پتہ لگیا ایمان دا دکھانا ہے وہ جڑا بھی نبی علیہ السلام دی سنت کو حقارت دی نگاہ نہ دیکھے بھاوے بادشاہ ہوئے بھاوے شہنشاہ ہوئے اور بھاوے افسر ہوئے اور بھاوے زمانے دی کتاباں پی جائے وہ جڑا مومن ہے کدی انہوں عزت دی نگاہ نہ نہیں دیکھے گا کدی انہوں شعور والا نہیں سمجھے گا کدی انہوں عقل والا نہیں سمجھے گا کدی انہوں دلائی والا نہیں سمجھے گا آکھے گا جنہاں ساڑھے یار مدینے دے تاجدار دی سنت رو حقارت دی نگاہ نہ دیکھا ہے انہاں ورگا چبل دے پاگل کیڑا ہونا ہے وہ ساڑھے نگاہ دے اندر عزت والا دیو ہی ہے وہ جنہاں احمد رضا ہوگو مدینے دے تاجدار رہ گئے آپ کی اگلیوں دے در پھرن والے کتے دا بھی احترام کرا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سنو اے ایمان کا تقاضا ہے اور مسلمان اپنے اندر جرأت پیدا کر اپنے اندر ہمت پیدا کر وہ تیرے نبی دا ہر طریقہ اعلیٰ تیرے نبی دا ہر طریقہ افضل تیرے نبی دا ہر طریقہ بے مثل و بے مثال کافر خود ذلیل خود بے عزت ان دا قانون ڈنگرا والا ان دی تحریم ڈنگرا والی ان دی تعلیم ڈنگرا دے جانورہ تو بدتر ہوئے وہ کافر کی بھی اعلیٰ ہوئے گا وہ اعلیٰ دے مدینہ دے تاجدار ہے وہ جن قانون بھی اعلیٰ جن دی تعلیم بھی اعلیٰ جن دی تہذیب بھی اعلیٰ وہ جس دا ہر غلام اعلیٰ وہ جس دے در تے بیٹھن والا کتا بھی کائنات دے کافر نالو اعلیٰ جرأت پیدا کر اپنے اندر ایمانی حرارت اور اپنے اندر ایمانی ہمت پیدا کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دسیا اور مومن دا ایمان کیا ہے وہ جس وقت جیڑا بندہ وہ نبی دی سنت رو حقارت دی نگاہ نہ دیکھے وہ جیڑا انہوں عزت دی نگاہ نہ دیکھے کتا منافق ہے وہ جیڑا مومن ہوئے گا انہیں ویکھنا سارے یار دی ادار عزت دی نگاہ نہ ویکھنا یا نہیں ویکھنا اگر ویکھنا ہے تو سارے سر دا تاج ہے اگر نہیں ویکھنا اسا انہوں جتنی دی لوگ دلی بن واسطے تیار نہیں اسا دی احترام ہوتا ہی کرا گے جنہا سارے یار مدینے دے تاجدار دے داتا احترام
انترک سنت نبی جی نالی ہاؤلان ہوا خار آپ نے فرمایا میں نہ بیوقوفت چبلا تے پاگلا دی خاطر اپنے نبی دی سنت نو چھوڑ دیا پتہ لگیا جڑا مومن ہے انہیں دیکھنا ہے سارے نبی دے طریقے نے عزت دی نگاہ نال ویکھنا ہے جے ویکھنا ہے بھاویں فقیر ہے سارا شہنشاہ ہے زمانے دا شہنشاہ ہے پر حضور دے طریقے نو حقارت دی نگاہ نال ویکھدا ہے زمانے دا کتا ہے ہاں اے جویں مردار تے ٹٹی لوڑی تے پئی ہوندی کدے سانو عزت دی نگاہ نال نہیں دوسرا تو یہ پتہ لگیا قسم خدا دے انترک سنت نبی جی نا جیڑا بندہ حضور دی سنت پوری کر رہے پر معاشرے دی رسم و رواج اور پاسوں دیر ہچکچاوے اوکھا سوکھا اتے تھلے ہو گیا سمجھ رہا ہے ایمان تھوڑا ہے ہاں ایمان ہوئے تو پھر دل تھلے نہیں جانا پھر دل ادا آئے گا پھر دل ادا آئے گا کیوں یار جیڑا یاد رکھو کافر دی راہ اپنا دے پر شرم محسوس نہ کرے تو سونیا تو حضور دی سنت اپنا دے شرم محسوس کرے تو سارا مسلمان کون آکے گا پھر کافر اپنے کفر جو پکا ہوا اس اپنے اسلام دے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئے اللہ تعالیٰ سمجھے توفیق نصیب فرماوے آخر دن پیر بہت شیر ہے سنانا دے قلب کا نظر پیار نہ بولے سبحان اللہ فرمایا نال کو سنگی وہ یار سنگ نہ کریے تے کل نو لاجنا لائی